بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ میرے بھائیوں، آج ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، ربیع الاول یعنی پہلی بہار۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ ربیعن فی ربیعن فی ربیعن، کہ بہار آئی موسم بہار میں، اور وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے بہار ہیں، یعنی کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مبارک مہینے میں ہوئی، اور تاریخ انسانیت میں از آدم علیہ السلام تا ایدم آج تک اور قیامت تک اس سے بہترین کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، عظیم الشان واقعہ۔ اگر کوئی اسلام میں دن منانے کا تصور ہوتا تو سب سے بڑا دن یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو منایا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، یا اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے، اس میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے 2 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول۔ یقینی بات کوئی نہیں کہہ رہا کہ بس یہی یقینی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، مختلف اقوال ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو منایا گیا ہوتا، دن کو منایا گیا ہوتا، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، وہ چلے آتا امت میں۔ اچھا کام صرف آپ ہی جانتے ہیں، اچھا کام صرف آپ ہی جانتے ہیں، آپ سے پہلے لوگ بڑے بڑے اچھے گزر گئے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعبدوها، ہر وہ عبادت نیک کام جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، صحابہ اکرام نے، اولین شاگردوں نے نہیں کیا، تم بھی مت کرو، کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے۔ تو اسلام میں چونکہ یہ چیز نہیں ہے، ورنہ صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل، آپ کی ایک ادا پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے، جان نچھاور کرنے والے تھے، اپنی جان کیا اپنے ماں باپ کو قربان کرنے والے تھے، اپنے ماں باپ کیا اپنے شہر، اپنی تمام شان و شوکت کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنانے والے تھے۔ وہ ضرور اس کام میں آگے ہوتے، اور وہ امت میں ایک سلسلہ چلتا رہتا۔ گاندھی جینتی میں کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ بتائیے، گاندھی جینتی میں کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ 15 اگست میں کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ نہیں۔
وہ چل رہا ہے ایک سلسلے کے ساتھ کہ کوئی اختلاف ہے کہ بھائی 2 اکتوبر نہیں بلکہ 4 اکتوبر 5 اکتوبر، سمجھ رہے؟ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کو بھیجنے کا مشن کیا تھا؟ ہم جشن میں پڑ گئے، مشن کو بھول گئے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان اگر کسی ایک کام میں پڑے گا تو دوسرا کام رہ جائے گا، غفلت میں رہے گا تو ذکر اس سے چھوٹے گا، اور ذکر میں اگر وہ لگا ہوا ہے تو غفلت اس سے دور ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ وقت کو صحیح استعمال کرنے میں لگا ہوا ہے تو بیکاری سے بچ جائے گا، اور اگر وقت کو ضائع کرنے میں لگا ہوا ہے تو اچھے کاموں سے رہ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا، انسانیت سسک رہی تھی، قحط سالی کا ایک دور تھا عرب کے اندر، مکے کے اندر، بڑی پریشانی، چھوٹی چھوٹی بچی پیدا ہوتی، اس کو زندہ زندہ دفن کر دیتے تھے لے جا کے قبرستان میں۔ ارے یہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ ہمارا کوئی داماد بنے گا، کوئی ہماری بیٹی کو شادی کر کے لے جائے گا، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی یہ تھنکنگ تھی۔ عورتوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کہ عورت کو کہاں سے حصہ ملے گا جائیداد میں، یہ نہ جہاد کر سکتی ہے، یعنی یہ نہ گھڑ سواری کر سکتی ہے، نہ میدان میں لڑ سکتی ہے، تو کمزور ہے، اس کو حصہ ملنا نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپس میں ظلم ستم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیاں لڑائیاں ہوتی تھی، سالہ سال لڑائیاں ہوتی تھی۔ اسی کو شاعر نے کہا، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے ایک مکے کے اندر، ایسے لوگوں کے اندر جن پر کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور عجیب بنجر زمین، پہاڑی علاقہ، پہاڑی قسم کا دماغ اور لوگ۔ لیکن قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، کرم فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، ان کے سامنے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ویزکیہم، ان کے دلوں میں جو کیل کانٹے ہیں، نفرتیں ہیں، بغض اور عداوت ہیں، اس کو وہ صاف کرتے ہیں۔ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا۔ وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا۔ درندہ صفت انسان تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی صحبت، آپ کی برکت اور آپ کی تربیت سے وہ اس مقام کو پہنچ گئے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد اگر کوئی جماعت برحق ہے تو صحابہ اکرام کی جماعت۔ انبیاء اکرام کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، من النبیین والصدیقین، صحابہ کا مرتبہ ہے۔ ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کی صفائی کی۔ آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے فتنے، کوئی بولتا ہے یہ تزکیہ وغیرہ کوئی چیز نہیں۔ تزکیہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ تو دیکھو، اللہ کے بندوں، قرآن پڑھتے ہو کہ رامائن پڑھتے ہو؟ وَيُزَكِّيهِمْ کا کیا ترجمہ کرو گے آپ؟ اور آپ ترجمہ کرو گے، آپ کیا خاک ترجمہ کرو گے؟ جو بڑے بڑے مفسرین نے، جن کی تفسیر پر امت کو اتفاق ہے، علماء امت کو، فقہاء امت کو اتفاق ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام کو ہم اپنے حساب سے لے کر چلیں گے، اپنے حساب سے سمجھیں گے۔ یہ بھول گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مسلم شریف میں موجود ہے، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین الی آخرہ، کہ میری امت میں ایک گروپ ایسا رہے گا، ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم ہوگی، اس پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں غالب آ سکتا، نہ دلائل کے اعتبار سے، نہ ان کے تقوی اور طہارت کے اعتبار سے۔ تو وہ امت کون ہے؟ وہ جماعت کون ہے؟ ڈھونڈو، دیکھو، پتا کرو، اور خود
اس کی تلاش کرو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو. سچے کہاں ہیں؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے مارکیٹ میں. ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سچوں کے ساتھ رہو. ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جو اسکول میں اچھے بچے ہیں ان کے ساتھ رہو. آپ کہہ رہے ہیں اسکول میں کوئی اچھا بچہ ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور ابا کی بات چھوڑو، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ربا کی بات بالکل غلط نہیں ہو سکتی. قیامت تک کے لیے قرآن پاک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے سچوں کے ساتھ رہو. تو سچوں کو ڈھونڈو، کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. ڈھونڈو. اور اس امت میں اتنے فتنے ہوں گے کہ اللہ کی پناہ ہمیں ہی بچا سکتی ہے. اس وقت کیا کریں گے ہم؟ اس وقت کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تھرمامیٹر. وہ یہ ہے ما انا علیہ واصحابی، میرا طریقہ اور میرے صحابہ اکرام کے طریقے پر جو کوئی ہوگا وہی کامیاب ہوگا. اب وہ کون ہے؟ پتہ کیجئے، تلاش کیجئے، دعا کیجئے اللہ تعالی سے. بہرحال وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں ان کے دلوں میں جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، شہوت ہے، خواہشات نفسانی ہے، کنٹرول میں نہیں آدمی، گناہوں سے، زنا سے، حرام کاری سے. یہ کیسے کنٹرول میں ہوگا؟ یہ کس نے کنٹرول میں کیا؟ صحابہ کرام بھی تو انسان تھے. وہ تو اتنا ان کے بارے میں تو یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم خسی ہو جائیں. خسی سمجھ رہے ہیں؟ خسی بکرا. کیونکہ شہوت کنٹرول میں نہیں ہو رہی ہے. ہمارا آپ کا تو کیا ہے، سب دار و مدار ہے. بے درد حکیموں نے لکھوا رکھا ہے ہمدرد دوا خانہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمدردی سے ہم لوگ چل رہے ہیں سردردی کے ساتھ. وہ لوگ تو اتنے پاورفل، اتنی شہوت. ایک آدمی آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے. حضور نے، صحابہ اکرام غصے ہو گئے. حضور نے فرمایا خاموش رہو، اس کو میرے قریب آنے دو. وہ قریب آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ یہ کام جو تم کرنا چاہتے ہو اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ اس نے کہا کہ میں برداشت نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ. اس نے کہا نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام جو تم کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، جس کے ساتھ کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس شخص کے سینے پر رکھ کر دعا دی، اللہم اغفر ذنبا وحسن فرجا اور وطہر قلبا. اے اللہ اس شخص کے گناہ کو معاف فرما دیجئے، اس کے دل کو پاکیزہ بنا دیجئے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما لیجئے. وہ صحابی کہتے ہیں، وہ صحابی ہیں، لیکن صحابہ کرام کا ایک ادب ہے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ جو ذرا مناسب نہیں معلوم ہوتا اس میں وہ نام نہیں ذکر کرتے. کہتے کہ رجل جاء رجل، ایک آدمی آیا، حالانکہ ان کو معلوم کون ہے اور ان کا نام بھی تحقیقات میں جب پڑھیں گے تو ان کا نام بھی ذکر ہے، لیکن ظاہری روایت میں رجل کے لفظ سے بتاتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، ایک آدمی آیا. اس طرح سے وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی میرے دل میں زنا کا خیال نہیں ہوا. وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں. درندہ صفت انسانوں کے بیچ میں آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ کو بھیجا گیا. آپ نے 40 سال تک اپنے اخلاق، اپنے کردار سے لوگوں کو قائل کیا. لوگ مجبور ہو گئے کہنے کے لیے کہ آپ الصادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل نہیں جیتیں گے، لوگ آپ سے کیسے قریب ہوں گے؟ آج اس بات کی ہوڑ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، کوئی مان ہی نہیں رہا ہے. اپنے اخلاق کو بھی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے.
آپ پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو. وہ کیسے ڈرے گا؟ وہ کہے گا پہلے آپ اللہ سے ڈرو، پہلے آپ اللہ سے ڈرو. آپ بہنوں کا حق کھا گئے اور آپ بیان دے رہے ہیں ممبر کے اوپر بیٹھ کر کہ دیکھو اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرو. تاثیر کہاں سے آئے گی؟ اور لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہر نبی کے کردار کو منوایا جاتا ہے پہلے کہ دیکھو یہ آدمی کیسا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کام لینا ہے. پھر جب وہ بات اپنی پیش کرے حق بات کو تو لوگ اس کو مانیں گے، کیونکہ اس آدمی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس آدمی نے کبھی دھوکہ اور خیانت نہیں کی. تو تزکیہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کا، ان کے دلوں کی صفائی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. جیسی سنگت ویسی رنگت. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے سہے، تو جو آپ کے اندر اوصاف تھے، اخلاق تھے، وہ صحابہ کرام کے اندر منتقل ہوئے، صحابہ کرام کے اندر منتقل ہوئے، اور ان لوگوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العز بغیرہ فاذلنا اللہ، کہ ہم بڑے ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا فرمائی، اور جب جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کریں گے اللہ ہم کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. یہ حضرت عمر کا فرمان ہے، قول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانوں کو اپنے زمانے کے جو ان کے خلفاء تھے، جو ان کے گورنر تھے، ان کو لیٹر میں لکھ کر بھیجا کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سے بڑھ کر نماز ہے، نماز پڑھو. جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس کا سارا کام ضائع ہو جائے گا، اور جس نے نماز کو اہتمام کیا، نماز کی پابندی کی، اس کا سارا کام صحیح ہوگا. آج ہمارا آپ کا کیا حال ہے میرے بھائیوں؟ اور ہمارے حکمرانوں کی نماز کا کیا حال ہے؟ اور جو دوسرے حکمراں ہیں جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ان کی تو بات ہی کیا پوچھنا ہے. وہ ظلم و ستم سے کیسے بچ پائیں گے؟ وہ جنگل راج کو کیسے بچا پائیں گے؟ وہ جنگل راج ہی چلے گا وہاں، کیونکہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. لیکن جو ہمارے مسلمان حکمراں ہیں، قائدین ہیں اور ممبر ہیں، وزیر ہیں، اگر وہ بھی نماز نہ پڑھیں گے تو وہ دوسرے کام کیسے صحیح سے کر سکتے ہیں؟ الیکشن آئے گا، اس میں کافی لوگ کھڑے ہوں گے، جو اسلام پر قائم اور دائم نہیں ہیں وہ لوگوں کی کیا خدمت کر سکیں گے؟ یاد رکھیے یہ اصول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے نبی کو بھیجا اس لیے تاکہ وہ کتاب کی بات کو سکھلائیں، قرآن سکھلائیں، حکمت اور دانائی کی باتوں کو پیش کریں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور تعلیمات کو دیکھیے، کتنی شاندار شاندار تعلیمات ہیں. یہ ابھی کورونا کال کے اندر ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، منہ دھو کر کھانا کھاؤ، یہ سب ہمارے نبی نے کب سے ہمیں سکھلا دیا. اور پھر سائنسوں کا یہ کہنا، سائنٹسٹ حضرات کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کو تو اس بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں. تو اللہ کا کتنا کرم، غیر بھی مان رہے ہیں کہ ان کے پاس شاندار تعلیمات ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن مسلمان ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دے رہے ہیں، بھول جا رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، آپ کو جو بنا کر نبی بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے 13 سال مکے کے اندر، 10 سال مدینے کے اندر جو اپنی نبوت والی زندگی کو امت کے سامنے پیش کیا، آپ کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ کسی پر کوئی ظلم و ستم نہ ہو، انصاف عام ہو، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، مہنگائی کا خاتمہ ہو، لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے. کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں فرقوں میں مت بٹ جاؤ، انتشار مت پیدا کرو، 1.5 اینٹ کی مسجد مت بناؤ اپنی.
انتشار مت پیدا کرو امت کے اندر، بھائی بھائی بن کر رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج ہم لوگوں کا عجیب مزاج ہے کہ اپنے لیے پسندیدگی کا معیار الگ ہے، لوگوں کے لیے پسندیدگی کا معیار ہم نے الگ رکھا ہے۔ ہم کو جو پسند آتا ہے وہ ہم اپناتے ہیں اور لوگوں کی پسند ناپسند کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو ہم کامل مومن کہاں ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم سبزی بیچنے والے ہیں تو اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ سبزی اچھی نہیں ہے تو ہم کیوں بیچ رہے ہیں؟ اگر ہم اس خریدار کی جگہ ہوں تو کیا ہم اس کو لینا پسند کریں گے؟ ذرا ہم سوچیں۔ اور یہ حدیث شریف جو میں نے پڑھا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ دوہرا معیار نہیں، ایک ہی معیار، جو اپنے کو پسند اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہا جائے پورے طور پر۔ پھل فروٹ ہے، یہ کوئی بھی کسی بھی زندگی کے کوئی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ میں اگر اللہ نے ہمیں کچھ اونچا مقام دیا ہے یا ہمیں بڑا بنایا ہے تو ہم چھوٹوں کے ساتھ، اپنے سامنے والوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں، اسی طرح سے پیش آئیں جو ہم پسند کرتے ہیں۔ یہ حضور کی تعلیم ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس نے ہم کو دعوت نہیں دی تو ہم اس کو دعوت نہیں دیں گے، وہ ہم کو پوچھتا ہے تو ہم اس کو پوچھیں گے، وہ ہم کو دعوت نہیں دیا ہم اس کو دعوت نہیں دیں گے، اس نے ہمارا استقبال نہیں کیا ہم اس کا استقبال نہیں کریں گے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دو باتیں میں آج اس موقع پر اس بیان میں خاص طور پر عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہی اور دوسری بات ابھی آگے پیش کروں گا کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے۔ اس بچے کو بٹھا لو بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹا آرام سے، یا اس کا ابا جہاں ہے وہ اپنے پاس بٹھا لیں۔ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جس لائن میں ہم ہیں، اگر کوئی آتا ہے ہمارے پاس ہم اس کے لیے وہی پسند، ہم سوچیں کہ اگر یہ ہم اس کی جگہ ہوتے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے، وہی معاملہ اس کے ساتھ۔ اگر آپ کو اللہ نے پولیس میں خدمت کا موقع دیا ہے، اب آپ کے پاس کوئی بیچارہ فریادی آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں رشوت دو، آپ کہہ رہے ہیں پیسہ دو، آپ کہہ رہے ہیں بھاگ جاؤ، آپ کہہ رہے ہیں بعد میں آؤ، یہ سب کیا ہے؟ ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے، ہم کیا چاہتے، جو ہم چاہتے وہی اس کے لیے کریں۔ میں نے کہا کہ یہ ایک حدیث شریف ہے، ایک اصول ہے، اس کو زندگی کے ہر شعبے پر فٹ کیجئے، ہر شعبے پر فٹ کیجئے۔ اب میں کتنے شعبے آپ کو گناؤں، آپ خود سمجھ جائیے۔ آپ جس لائن میں ہیں اس لائن میں آپ اس کو اپلائی کریں، اس پر عمل کریں۔ دھوکہ دھڑی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یہ اصول اگر ہم اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ سنور جائے گا۔ یہ ایک اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی رشتہ داریوں کو نبھائیں۔ قرآن میں جگہ جگہ وذی القربى وآت ذی القربى حقہ، جگہ جگہ یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بدلہ دیتا ہو کہ آپ نے کچھ کیا تو اس نے کر دیا، آپ نے نہیں کیا تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں دوسری جگہ پر سل من قطعک، اس سے جڑو جو تم سے کٹے، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اس کو دو جو تم کو نہ دے، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ یہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اپنی پسندیدگی جو ہے وہی دوسروں کے لیے ہم پسند کریں، اور نمبر دو پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ آج بھائی بھائی میں، پڑوسی پڑوسی میں انتشار، بھائی بہنوں میں انتشار، اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہر جگہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ہر جگہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ اسی کی اردو میں ایک کہاوت ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے، اور جب ہم آپ کے گھر آئیں گے تو کیا کھلائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اپنا ہی فائدہ، آپ ہمارے گھر آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے، اور جب ہم آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کیا کھلائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت ہے لا يدخل الجنۃ قاطعون، کہ جنت میں رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو کاٹ رہے ہیں لوگ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے رشتہ داری، وہ ہے آپسی حقوق۔ یہ دنیا حقوق کی جگہ ہے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر حقوق ہیں، والدین پر اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسی کے پڑوسی پر حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی بار میرے پاس آئے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی بھی وارث نہ بنا دیا جائے، کہ انتقال کے بعد یہ بھی وارث ہوگا، پڑوسی بھی۔ سمجھ رہے ہیں حضور کا یہ فرمان؟ تو میرے بھائیوں، محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جلسے جلوس کر لینا اور تذکرہ کر لینا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی، پورے سال، لمحہ لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتباع سنت کی شکل میں ہونا چاہیے، سنتوں پر عمل کی شکل میں ہونا چاہیے۔ ایک ہے زبان سے ذکر کہ ہمارے نبی ایسے 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 ایسے، بالکل بے شک ہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو اللہ نے بیان فرمائی، ہم تو مخلوق ہیں، ہم سے حق کہاں ادا ہو سکتا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ ممکن نہیں ہے کہ جیسی آپ کی تعریف ہونی چاہیے وہ ہو سکے، ممکن ہی نہیں۔ تو بس قصہ مختصر یہ ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن اللہ کے بعد، بعد از خدا نہ کہ خدا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خدا سمجھ لینا یہ بالکل شرک ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن آپ کو جو ذکر ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ پورے سال لمحہ لمحہ سنتوں پر عمل کی شکل میں ہم اگر اس کو اپنائیں گے تو یہ حقیقت میں عشق ہوگا، یہ حقیقت میں ذکر رسول ہوگا، یہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو مشن ہے، جو آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ایک ایسا دین لے کر بھیجا ہے جو سراپا ہدایت ہے، اور اس دین کے ذریعے سے اللہ تعالی تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے گا، اس دین اسلام کو، چاہے مشرکین کو کتنا ہی پیٹ میں مروڑ ہو، کتنی ہی وہ گرفتاریاں کر لیں، کتنا ہی کچھ کر لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ قرآن میں 3 جگہ پر اس طرح کی آیت، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو اللہ تعالی غالب فرمائیں گے، چاہے کسی کو کتنا ہی برا لگے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی روئے لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر، کوئی بھی روئے زمین پر کچا پکا مکان ایسا نہیں ہے جس میں اسلام داخل نہ ہو، اسلام داخل ہو کر رہے گا، اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑو گے، پس پشت ڈال دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کر دوسری قوم کو پیدا کرے گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ منت من ہے کہ بخدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کی بخدمت بداشتت، احسان مت جتلاؤ، یمنون علیکم ان تسلموا،
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم اللہ پر احسان جتلاتے ہو کہ تم اسلام والے ہو، مسلمان ہو. اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں نور ہدایت کی توفیق عطا فرمائی. منت منہ کہ بخدمت سلطان ہمیں کنی، یہ احسان مت کرو بادشاہ پر کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ اس بادشاہ کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تم کو اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے، ورنہ اس کی خدمت کے لیے لوگوں کی کمی نہیں ہے. قرآن میں، حدیث میں صاف صاف باتیں. تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے جس مہینے میں، وہ بابرکت عظیم الشان مہینہ یہی ماہ ربیع الاول ہے. صحابہ کرام نے آپ کی تعلیمات کو اپنا حرز جان بنایا، جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھا، اور آپ کی تعلیمات پر وہ ڈٹے رہے، عمل کرتے رہے. اس کی وجہ سے وہ صحابہ ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے. اور ہم اور آپ ہیں کہ جو اصل چیز ہے اس کے پیچھے ہمیں آنے کی ضرورت ہے. باقی یہ کہ ڈھول تماشے یہ اسلام میں حرام ہے، ڈھول تاشے اسلام میں حرام ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ڈھول اور گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے میں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. اور ہم کیسی امت ہیں کہ ہم اسی کو کر رہے ہیں جس کو وہ توڑنے کے لیے آئے تھے، اسی کو ہم بجا رہے ہیں، ان کے نام پر بجا رہے ہیں. ہمیں ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے اور یہ پکا عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا حق برابر ادا کرے ہماری بیوی، تو بیوی کا بھی ہم حق ادا کریں. ہم سوچتے ہیں ابا ہماری طرف برابر توجہ دیں، تو ابا کی طرف ہم بھی مکمل توجہ دیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری گاڑی پر کوئی تھکے نہیں، تو ہم بھی کسی گاڑی پر نہ تھکیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی گاڑی پارک نہ کرے، تو ہم بھی کسی کے گھر، اور خاص طور پر اللہ کے گھر یعنی مسجد کے گیٹ کے سامنے تو بالکل بھی گاڑی پارک مت کیجیے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور جو ہم سے کٹے ہم اس سے جڑنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ نہ جڑے کوئی بات نہیں، آپ اپنا حق ادا کریں. وہ سامنے والا حق ادا نہیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، حدیث شریف سنیے، بہت تسلی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا حق ادا کرو، اور لوگ تمہارا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو پریشان مت ہو. حدیث شریف کو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. حدیث شریف تو یہی ہے کہ تم لوگوں کا حق ادا کرو اور اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو، یہ پوری حدیث شریف. لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا، ہم کو چاہیے کہ ہم لوگوں کا حق ادا کریں. بیمار ہے عیادت کرے، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. بیمار ہے عیادت کرے، دعوت دے تو قبول کرے، جنازہ انتقال ہو جائے جنازے میں شرکت کرے، سلام کا جواب دے، اور جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو پھر آپ پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. اور وہ الحمدللہ نہیں کہہ رہا ہے تو آپ پر یرحمک اللہ کہنا بھی واجب نہیں ہے. تو ہم لوگوں کا حق ادا، حضور فرماتے تم لوگوں کا حق ادا کرو، اور تمہارا اگر کوئی حق ادا نہیں کر رہا ہے، پریشانی لڑائی اسی میں کہ بھائی ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں، ہمارا حق ہی نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم اتنا لا کر دے رہے ہیں، بیوی کا موڈ ہی صحیح نہیں رہتا ہے، ہم اتنی خدمت کر رہے ہیں، ابا کا موڈ ہی صحیح نہیں رہتا ہے، ابا جو ہے دوسرے بیٹے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کا حق ادا کیجئے اور اپنے حق کا سوال اللہ سے کیجئے، اپنے حق کا سوال اللہ سے کیجئے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.